کر لے. فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ 5 وقت کی نمازوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس آنکھوں کی ٹھنڈک کو نبی کی تم کیا کر رہے ہو؟ فجر چھوڑ رہے ہو, ظہر چھوڑ رہے ہو, دل میں آیا پڑھ رہے ہو, دل میں آیا نماز چھوڑ رہے ہو. یہ کیا مذاق بنایا؟ عمر نبی کے ہاتھوں سے بنائے پرنالے کو توڑا, اتنے غم نہیں ہوئے تب تک اس پرنالے کو بنوایا نہیں, جوڑا نہیں, سکون کی نیند نہیں سویا. جھوٹ کا کسی بھی نہیں چلا, خود اپنے آپ کسی بھی نہیں چلے گا. وہاں حضرت عمر بن خطاب جمعہ کی نماز خطاب کرنا ہے, نصیحت کرنا ہے, وعظ و نصیحت کرنا ہے, دیری ہو رہی, لیکن آئے جلدی جلدی کپڑے پہن کر. راستے میں ایک گھر تھا 2 منزلہ گھر, چھوٹی گلی تھی, اس گلی سے گزر کر مسجد نبوی میں داخل ہونا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں, تو گلی کے اندر جیسے ہی وہ چھوٹی باریک گلی, پتلی گلی تھی, اس کے اندر سے داخل ہوئے تو فوراً اوپر کا ایک جو 2 منزلہ گھر تھا اس کے اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا, پائپ, جو اوپر کا پانی پورا بہہ کر جو ہے اس پرنالے کے ذریعے سے نیچے بہہ کر چلا جائے. تو اس پرنالے میں سے خون ٹپک رہا تھا, اور حضرت عمر جیسے ہی جلدی جلدی جا رہے تھے, کئی خون کے قطرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں پر گرے, کندھوں پر بھی گرے, پیچھے بھی گرے, سامنے بھی گرے. جیسے ہی آگے نکلے دیکھا یہ کیا ہے, یہ کہاں سے پڑا خون, کدھر سے آیا. ساری تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ 2 منزلہ گھر ہے, یہاں پر اس گھر میں جانور ذبح ہوئے ہیں. کیا ہوئے ہیں؟ اس گھر کے اوپر جانور ذبح ہوئے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پتہ لگانے کو کہا کہ اس کا پتہ لگاؤ, یہ گھر کس کا ہے, اور یہ خون کہاں سے گرا, کیسے گرا, کیا نوعیت کا ہے. تو اب اس وقت تحقیق میں 2-4 لوگوں کو لگا دیا, کیونکہ بادشاہ تھے, حاکم تھے, ان کے وزراء, ان کے غلام موجود تھے, تحقیق میں لگے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر پیچھے طرف پلٹے گھر کو, اور جا کر پھر صاف کپڑے پہن کر جو خون پڑا ہوا تھا وہ کپڑے چینج کر کے جو ہے پھر فوراً دوڑتے ہوئے جلد سے جلد جلدی جو ہے مسجد نبوی میں پہنچ گئے. اور سارے لوگ اطمینان سے صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سر کا منڈا جھاڑ میں بول کے بیٹھے نہیں, وہاں صبر سے بیٹھے, اطمینان سے. ہمیں بھی اطمینان سے بیٹھے تو فضیلت حاصل ہوتی. اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے, ان نے بھی پڑھا, ان سے بھی پڑھا, آپس میں بھی کما لیتے ہیں, حیث بھی کما لیتے ہیں, حیث کیا بھی نہیں ہمارے جھولے میں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فوراً مسجد نبوی میں پہنچ گئے, خطاب ہوا, بیان ہوا, نماز ہوئی. نماز ہونے کے بعد تحقیق میں پتہ چلا, لوگ آ کر بتائے کہ وہ اے امیر المؤمنین, وہ گھر کسی اور کا نہیں تھا, وہ گھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا. کس کا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا. اور پتا چلا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر کے حصے میں 2 بکریوں کو ذبح کیا تھا کسی دوسرے مقصد سے, اور وہی خون آپ پر گرا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً 2-4 لوگوں کو بھیجا, کہا کہ جاؤ اس پرنالے کو توڑ پھوڑ کے آ جاؤ, اس پرنالے کو توڑ کر پھوڑ کر آ جاؤ. آج عمر پر وہ خون گرا تو ٹھیک ہے, کل کوئی اور مسافر نہ آ جائے, کل کوئی اور جو ہے وہاں پہ گزرے اور وہاں پر اس طرح کا خون یا اس طرح کی گندگی کسی اور دوسرے پر نہ گرے. اس لیے کہ نبی آقا نے فرمایا الطہارہ شطر الایمان, کہ پاک اور صاف رہنا اور پاک و صاف رکھنا اور پاکی اور صفائی کا خیال کرنا یہ آدھے ایمان میں داخل ہے. نماز پڑھنا, عبادت کرنا, قرآن پڑھنا آدھا ایمان ہے, تو پاکی اور صفائی بھی آدھا ایمان ہے. آج لوگ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھئی مسلمان کا گھر گندا کیسا ہے. ارے سب سے پہلے پاکی صفائی تو اسلام نے بتایا, نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ہمیں بھی
گھروں کے اندر صفائی کا خیال رکھنا، پاکیزگی کا خیال رکھنا، اور جانور ذبح ہو تو آجو باجو پڑوس اڑوس والوں کو کبھی ایک رائے کے جانے کے برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ میرا گھر بھائی، میری مرضی نہیں، گھر تمہارا ہوگا، حق تمہارا نہیں ہوگا۔ حقوق سب کے رہیں گے، سب کے حقوق ادا کر کے چلنے والے کا نام مومن، سب کے حقوق کو طلب کر کے، سب کے حقوق کو مار کر چلنے والے کو مومن نہیں کہتے۔ ہم پڑوس کا خیال رکھنا، اور پڑوسیوں میں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھنا، ان کو کسی بھی ایک آنے کے برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کو اخلاق والے اخلاق کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کام، ان کے غلام جا کر پورا نپٹا کر آ گئے، اور یہ خبر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اٹھ کر مسجد سے گھر چلنا ہے، گھر جا رہے تھے، راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے، کہا کہ امیر المومنین ٹھہر جائیے۔ حضرت عمر غصے میں تھے، کیونکہ حضرت عمر کا غصہ بھی ایسے ہی تھا، بڑا خطرناک غصہ تھا۔ ایسا غصہ حضرت عمر کے اس غصے کو دیکھ کر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی میں حضرت عمر اس طرف سے نکلتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے نکلتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عمر کے اوپر اللہ کے نبی کی نگاہ پڑتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے، ہنستے تھے۔ کبھی بھی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ ایسے ہی ہنسنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شرمندگی ہوئی کہ واقعی میں میرے آقا، کتنے لوگ گلی میں آمنا سامنا ہوتا ہے، کتنے لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن کسی کو دیکھ کر ہنستے نہیں، عمر کو دیکھ کر ہنستے ہیں، کہیں میرے کپڑوں کو دیکھ کر تو ہنستے نہ ہوں گے کہ عمر کے کپڑے ایسے ہیں۔ ایک مرتبہ صبر سے باہر ہوا، آمنے سامنے ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے لوگ آپ کے سامنے آمنے سامنے ہوتے لیکن آپ کسی کو دیکھ کے ہنستے نہیں، لیکن مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، مجھے شک ہے کہ آپ میرے کپڑوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، یہ صحیح ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر نہ۔ پھر عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا معاملہ ہے کہ مجھے آپ دیکھ کر ہنستے ہیں؟ تو فرمایا کہ عمر، نہ میں تیرے کپڑوں کو دیکھ کے ہنستا ہوں، نہ میں تیرے جوتوں کو دیکھ کے ہنستا ہوں، میں تو بس یہ دیکھ کے ہنستا ہوں، جیسے ہی میں اس گلی میں داخل ہوا، تو اس گلی میں داخل ہوا، اور اس طرف سے شیطان پتلی گلی سے نکل رہا تھا، اور جیسے ہی عمر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ پیٹ کو لگا کر دم دبا کر ایسے بھاگ رہا ہے، اس کی ریح خارج ہو رہی ہے، اتنا زوردار طریقے سے بھاگ رہا ہے ڈر کر، اور میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ جب شیطان کم وقت لعین و مردود میرے ایک ادنا سے امتی عمر کو دیکھ کر پیر تو پکڑ بھاگ رہا ہے، تو پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کتنا بھاگے گا۔ یہ طاقت ہے، یہ شخصیت ہے حضرت عمر جو معمولی آدمی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے راستے میں، حضرت عباس آئے، امیر المومنین ٹھہر جاؤ، کہا کہ کیا ہے، کیا بات بتائیے؟ کہا کچھ بھی نہیں، وہ گھر میرا ہے۔ ہاں آپ مجھے پتا ہے، میں بتایا، میں جان لیا ہوں، کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ برنالہ توڑ دیا۔ ہاں توڑوں گا، نہیں تو کیا کریں گے؟ راستے میں ایسے تکلیف دے رہا ہے اور خون پڑ رہا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہے، راستے کے حقوق نہیں معلوم تم کو، راستے کے حق نہیں معلوم۔ کہا کہ امیر المومنین وہی تو میری سے غلطی ہوئی، میں اسی کو معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں، وہی چیز کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منہ پلٹا کر ٹھیک ہے جائیے، معاف کر دیا۔ اور غصے میں ہوتا ہے نا آدمی، کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے جاؤ بھائی، کیا کہ جاؤ ہو گیا، جاؤ کردہ لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، معاف کر دیا، آگے نکل گئے۔ حضرت عباس پیچھے آ گئے، امیر المومنین آپ نے معاف تو کر دیا، لیکن جاتے جاتے ایک بات سن کر تو جائیے۔ کہا کیا بات ہے، اور کیا بات ہے؟ کہے سو غلطی ہے اور میں نے معاف کر دیا، پھر کیا بات بتانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ایک بات، چھوٹی سی بات ہے، سن کر چلے جائیے، مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر نے ٹھیک ہے بتائیے کیا بات ہے، جلدی بتائیے، جانا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں، امیر المومنین وہ برنامہ اس کے اندر سے خون ٹپکا، آپ کے جسم پر پڑا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا، رائٹ، کوئی غلطی نہیں، اور میں نے معافی مانگ لیا، آپ نے معاف کر دیا، لیکن ایک اتنی سی بات ہے کہ اللہ کا واسطہ کہ
کہ وہ برنالہ میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، وہ برنالہ میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، وہ برنالہ میرے بھتیجے اور دو جہاں کے سردار آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود گارے اور مٹی سے نبی کے ہاتھ گندے ہوئے چیکر لگا، پانی منگایا، مٹی منگایا، اس کے ذریعے سے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ برنالے کو لگایا تھا۔ بس اتنا کہنا تھا، غصہ اتر گیا، ٹھنڈے پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے۔ کہا کہ عمر کی یہ مجال کہ محمد میرے آقا، میرے سردار، میرے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے برنالہ لگائے اور اس برنالے کو عمر کے ہاتھ توڑنے کے قابل بن جائے، کیا بد نصیب ہاتھ ہے میرے کہ جس برنالے کو مبارک نبی کے ہاتھوں نے بنوایا ہو۔ آج اس بد نصیب عمر کے ہاتھوں نے اس برنالے کو توڑوایا ہے۔ کہا کہ عباس سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں بس سچ کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اب میں گھر نہیں جاؤں گا، میں گھر نہیں جاؤں گا، آؤ عباس میں جھکتا ہوں، لاؤ تمام سامان کو، مٹی لاؤ، پانی لاؤ، اور میں خود لاؤں گا، آپ بھی لانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کرنا ہے کہ میں ساتھ میں رہ کر اس کو بنواؤں گا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ امیر المومنین کوئی مذائقہ نہیں، وہ تو بن جائے گا، ہم بعد میں اس کو مرمت کر لیں گے، بعد میں بنوا لیں گے، آپ چلیے۔ عمر نے کہا کہ نہ، توڑا کون ہے؟ کہا کہ امیر المومنین آپ نے توڑا ہے۔ پھر توڑا میں تو بنوائے گا کون؟ تو نہیں، توڑا عمر ہے، توڑوایا عمر ہے، تو بنائے گا بھی عمر ہی۔ کیوں؟ جس برنالے کو نبی نے لگایا ہو، عمر کو یہ مجال کہ وہ برنالہ توڑ دے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عباس لاؤ مٹی لاؤ، میرا پانی لاؤ۔ اب کہا کہ عباس ایسا کرو، حالانکہ نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر نے فرمایا کہ عباس اب اس میں دیر نہیں کرنے گا، میں جھکتا ہوں رکوع کی حالت میں۔ کیا؟ میں جھکتا ہوں رکوع کی حالت میں، تم کھڑے ہو جاؤ میرے پیٹ پر، تم کھڑے ہو جاؤ میرے پیٹ پر، اور جب تک وہ برنالے کا کام مکمل نہ ہو اس وقت تک نہیں اترنے کا۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کیا کر دیا میں نے؟ میرے نبی لگائے، جس برنالے کو میرے نبی لگائے اور عمر توڑے۔ میرے دوستو دیکھیے کیا قوم ہے، کیا محبت ہے۔ اور کہا کہ حضرت عمر نے اپنی زبان سے جملہ کہا، واقعی میں عباس آج کا معاملہ تو رہے گا تو ختم ہو جائے گا، کل میری موت آئے گی، میرے نبی میرے سامنے ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا، میرے نبی آ کر مجھ سے سوال کرے کہ عمر میں نے میرے ہاتھوں سے برنالہ لگایا تھا اور تو نے توڑ کے آیا۔ اے عباس، عمر کی جرأت نہیں ہے، عمر کی ہمت نہیں ہے کہ میں نبی کے سامنے سوال کا جواب دے سکوں، یہ کمزور ہے عمر، میں وہاں کے سوال کے جواب سے بچنے کے لیے یہ پھر مرمت کراؤں گا۔ نبی کے ہاتھ سے بنایا برنالہ ٹوٹا تو اتنی فکر، کہیں نبی سوال نہ کر لے۔ نبی نے ایمان کا درخت لگایا، اعمال کا درخت لگایا، نماز کا درخت تو نماز کا شجر عرش پہ جا کے لگا کے آیا۔ ہم نے کتنی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، جس درخت کو نبی نے وہاں لگا کے آیا اس درخت کی شاخوں کو دسم بسم کر کے ہم نمازوں کو اڑا رہے ہیں۔ ہمیں ذرہ بھی جو نہیں رہتی ہمارے کام میں، ہمارے جسم میں ٹھس سے بس تھوڑی بہت بھی فکر نہیں ہوتی کہ میرے نبی نے درخت کو لگا کے آیا 5 نمازوں کے، اور اس درختوں کو میں توڑ رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ کبھی میرے نبی نے کل قیامت کے دن سوال کر لے، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ 5 وقت کی نمازوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس آنکھوں کی ٹھنڈک کو نبی کی تم کیا کر رہے ہو؟ فجر چھوڑ رہے ہو، ظہر چھوڑ رہے ہو، دل میں آیا پڑھ رہے ہو، دل میں آیا نماز چھوڑ رہے ہو، یہ کیا مذاق بنایا؟ عمر نبی کے ہاتھوں سے بنائے برنالے کو توڑا، اتنے غم نہیں ہوئے تب تک اس برنالے کو بنوایا نہیں
جوڑا نہیں, سکون کی نیند نہیں سویا, جھک گئے روح کی حالت میں. عباس چڑھ گئے ہو کر اور پورے 2-2.5 گھنٹے کے محنت کے بعد پھر برنالہ اس صحیح حالت میں بن گیا اور عمر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور عباس بھی نماز چلے رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ بھی نماز ہو گئے, عصر کی نماز ہوئی. صحابہ فرماتے ہیں کتابوں میں بات لکھی ہے, ہم نے عمر بن خطاب کو دیکھا, اس وقت تمام کاموں کو چھوڑ دیا, بس مصلی پر بیٹھے اللہ کے دربار میں زاروں قطار رو رہے ہیں, ایسا رو رہے ہیں, بلک بلک کر رو رہے ہیں, تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں. مغرب کی نماز کی اذان ہوئی, اس وقت تک ہم نے عمر کو اس غلطی کی معافی مانگتے ہوئے اللہ کے دربار میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے اندر ہے ایسا معافی کا جذبہ؟ کتنے گناہ کر رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, نماز چھوڑ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے, قرآن سے دور ہو کر نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے معافی. کتنے لوگوں کے حقوق ہمارے سے پامال ہو رہے ہیں, کتنے لوگوں کے حقوق ہم دبا رہے ہیں, ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ نہیں مانگ رہے ہیں. یاد رکھیں کل قیامت کے دن بڑا پچھتانا پڑے گا. ابھی سے سب جو ہے چوکٹ نہ ہو جاؤ, حقوق کو صحیح ادا کرو, غلطیوں پر ندامت کا جو ہے احساس کمتری پیدا کر کے اللہ کے سامنے آ جاؤ. اللہ ہم نے گناہ کیا, اللہ ہمارے سے بڑا مجرم کوئی نہیں, ہمارے سے بڑا اس دھرتی پر گنہگار کوئی نہیں, لیکن ہمارے گناہوں سے تیری رحمت لاکھوں درجے زیادہ ہے, اگر تو معاف کر دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق